والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پاکیزگی اور پاکیزہ لوگ یہ اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ جتنے پیچھے دروس ہوئے وہ ابتدائی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی، اور نیت فقط للہیت تھی، اللہ کی رضا، کہ آپ تک کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں کو پہنچایا جائے۔ اس چیز کا بھی علم ہے کہ ایک تعداد ہے کہ ان باتوں کو آپ لوگ جانتے بھی تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ بہرحال انشاءاللہ آج سے ہم باقاعدہ سے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو ضروری مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اور ان مسائل کو دین نے کس آسان انداز کے ساتھ اور کس آسان طریقے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ستر کی پاکی کے لیے جو ایک بندوبست کیا جاتا ہے اسے استنجا کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کو کچھ لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ اس کا جو صحیح تلفظ استنجا ہے، لیکن عام محاورتاً یا عام ہم جو اس کو استنجا بولتے ہیں، حالانکہ اس کا درست تلفظ جو ہے وہ استنجا ہے، الف کے نیچے زیر ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم سنیں گے کہ اس میں کیا کیا احتیاطی کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنجے خانے میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، یعنی یہ جو استنجے خانے ہیں جہاں پہ ہم استنجا کرتے ہیں، عام لفظوں میں جسے ہم لیٹرین بولتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہاں جنات اور شیطان رہتے ہیں۔ اگر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، یعنی استنجا کی حاجت آئی اور آپ استنجا خانے گے تو اس سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لی تو اس کی برکت سے وہ ستر نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے، یہ نہیں کہ جب داخل ہو جائے پھر پڑھے، نہیں، بلکہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ ہے، جن کی آنکھوں اور انسان کا جو ستر ہے اس کے درمیان ایک پردہ ہے، جب پاخانے کو جائیں تو بسم اللہ کہہ لیجئے، یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ پاک کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا اور جنات اسے دیکھ نہیں سکیں گے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جب آپ نے استنجا خانے میں جانا ہے، رفع حاجت کے لیے جانا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یا اس کی ایک دعا بھی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میں گندگی اور ناپاک چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ لینی بھی چاہیے، اور اگر دعا یاد ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب استنجا خانے میں داخل ہونا ہے اس وقت کس انداز کے ساتھ داخل ہونا؟
تو شریعت مطہرہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب استنجا خانے میں داخل ہوں تو پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھا جائے اور اس کے بعد دایاں پاؤں رکھا جائے۔ اس کی حکمتیں کچھ یوں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں داخل کیا جاتا ہے اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالا جاتا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر ہمیں موت آ جائے تو ہماری جو موت کے وقت جو ہماری اڑان ہے یا ہماری گرنے کا ہے وہ باہر ہو، اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں ہو، اور اگر استنجا خانے میں ہے تو استنجے سے باہر ہم گر سکیں موت کے وقت، کیونکہ موت ایک اٹل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے استنجا کے لیے بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ بزرگان دین اس پر بڑا فوکس کرتے ہیں۔ استنجا خانے میں جب بھی داخل ہوں تو سر کو ڈھانپ کے داخل ہوں۔ کس کو ڈھانپ کے؟ سر کو۔ یہ ایک تعداد ہے کہ سر کو ہم ڈھانپتے نہیں، تو یہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اب آگی سمت، یہ بھی تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر 50 سے 75% لوگوں کی جو سیٹوں کی سمتیں ہیں وہ خراب ہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے، شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب استنجا کے لیے بیٹھو یا جب بھی آپ کا سطر ننگا ہو جائے، مرد کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ ننگا ہو تو ہمارا چہرہ اور ہماری پیٹھ یہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہماری لیٹرینوں کے ہماری جو سیٹیں ہیں ان کی بھی سمتیں جو ہیں وہ مشرق اور یہ جو ہے ہماری اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے قبلے کی طرف، بلکہ شمال اور جنوب کی طرف ہونی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ بعض علاقوں میں اس طرح قبلہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے قبلے کو دیکھنا ہے کہ جب ہم استنجا کے لیے بیٹھیں تو ہماری پیٹھ اور ہمارا منہ، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی یہ بھی احتیاط کی جائے۔ اچھا جی، پیشاب میں یہ بھی اہم نقطہ ہے، بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں، تو نہ تھوکا جائے، نہ ناک کو صاف کیا جائے، اور بعض لوگ بلا ضرورت کھو کھو اور اس طریقے سے کھنگارتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ جب آپ نے رفع حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو بالکل خاموشی کے ساتھ سکوت کی صورت میں آپ نے بیٹھنا ہے، اور جو چیز ہمارے بدن سے خارج ہو رہی ہے جو کہ ناپاک ہے اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ واش روم میں زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس سے بواسیر جیسی بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسے رکھنی ہیں کہ جن کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلی ہڈی یا ہڈی کی کوئی ایسی قسم، ہڈی کی صورت میں ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے۔ کھانے اور گوبر، اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس سے بھی ہم استنجا نہیں کر سکتے۔ پکی اینٹ جو بھٹے کی آگ سے پکتی ہے اس سے بھی استنجا ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے شیشہ ہے، کوئلہ ہے، جانوروں کا چارہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم جب باہر نکلتے ہیں، کبھی پہلے دور ہوتے تھے، اب تو خیر ہر گھر میں ہی واش روم کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جب ہم باہر جاتے تھے رفع حاجت کے لیے تو کچھ لوگ گھاس کے ساتھ استنجا کرتے تھے، تو گھاس کے ساتھ بھی منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے۔ اگلی چیز بڑی اہم آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، ٹیشو جو ہمارے اب ماڈرن ازم آ گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑی یہ چیزیں ہیں، اور واش روم کے اندر باقاعدہ ایک اس کا پارٹ بھی رکھا جاتا ہے ٹیشو کو لٹکانے کے لیے۔ تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ایسی چیز جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ 1 روپیہ ہی صحیح ہو پانی کے علاوہ، تو اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ٹیشو ہم پرچیز کرتے ہیں نا، ٹیشو خریدتے ہیں، تو ٹیشو سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔